کر دوستوں کے درمیان بیٹھا وہ بےتابی سے خود کے آزاد ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جہاں پہلے ان کی محفلیں اسے محفوظ کرتی تھیں، وہیں اب اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ان کی سہاگ رات تھی اور اپنی دلہن کو کمرے میں اپنا انتظار کرتے پا کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ یہ اثر اس پر شدت سے حاوی تھا کہ اس کی بیوی کا حسن اتنا سحر انگیز ہے کہ اس نے کتنے ہی لوگوں کے منہ سے اس کی تعریفیں سنی ہیں، اور آج رخصتی کے وقت اسے دیکھ بھی لیا۔ وہ واقعی ہوش ربا حسن کی مالک تھی۔ اس نے صرف اپنی ماں اور بہنوں سے ہی نہیں بلکہ خاندان کے کتنے ہی لوگوں سے اپنی بیوی کے حسن کی تعریفیں سنی تھی۔ بہت سے لڑکے تھے جو اسے اپنی بیوی بنانے پر بازد تھے، اور خاندان کی کتنی ہی آنٹیاں اسے اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھ چکی تھیں۔ جب اس کے گھر میں رشتے کی بات کی شروعات ہوئی تو اس کے ذہن میں کشمالہ کا شوخ اور چنچل سا چہرہ چھا گیا۔ اس کی آنکھوں کا حسن اور شوخی اتنی دلربا تھی کہ اس نے بے اختیار ہی ماں کے سامنے کشمالہ کا نام لیا۔ اس کی ماں یہ سن کر بے حد خوش ہوئی۔ یہ سچ تھا کہ وہ خود بھی کشمالہ کو بے حد پسند کرتی تھیں۔ یہ یارم کاظمی اور کشمالہ کی جوڑی اتنی خوبصورت تھی کہ انہیں دیکھ کر کتنی ہی نظروں میں ستائش ابھر آئی۔ وہ خود بھی لاکھوں میں ایک تھا، شاندار پرسنالٹی کا مالک، شہر کا جانا مانا بزنس مین، اور بہترین لوگوں کے ساتھ وہ چلتا تو کتنی ہی نظریں اس کے طواف میں بکھر جاتی۔ وہ خود بھی خاندان بھر کی لڑکیوں کا خواب تھا۔ آج ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر کتنی ہی نظریں حسد زدہ بھی تھیں۔ آخر اس کی بےتابی کا خیال کرتے ہوئے اس کے دوستوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی، اور وہ اجازت ملتے ہی فٹ سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کمرے کے دروازے پر ایک بار پھر اندر جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کی تینوں بہنوں کا مطالبہ تھا کہ بھابھی کے پاس جانے سے پہلے آپ کو نیک دینا پڑے گا۔ اس نے جلدی سے والیٹ نکالا اور مریم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ لو بابا، تینوں لے لینا، اب میں جاؤں؟ پیسوں کی خوشی میں وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی اور یارم کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ دروازہ کھولتے وقت بھی اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی کمرے کے فسوں خیز ماحول نے اس کا استقبال کیا۔ پھولوں سے سجا ہوا کمرہ، ٹمٹماتی ہوئی کینڈلز، منفرد سی خوشبو، اور بیڈ پر سجی ہوئی اس کی دلہن، خواہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو اس کی توجہ اپنی جانب مبذول نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس وقت وہ صرف اور صرف کشمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ کے چہرے پر جالی دار گھونگھٹ گرا دیا گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یارم کے چہرے پر ایک منفرد سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آہستگی سے چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ میری زندگی میں شمولیت کے لیے بہت بہت مبارک ہو مسز یارم، اس نے دل دھڑکا دینے والے لہجے میں کہا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ جہاں اسے امید تھی کہ وہ شرمیلی خمار زدہ نظروں سے اس کا استقبال کرے گی، وہیں اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ کر یارم کو حیرت نے گھیر لیا۔ کشمالہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور اپنی نظروں کو جھکا لیا، لیکن اس ایک نظر میں بھی بے پناہ سنجیدگی چھپی ہوئی تھی۔ آگ اور پانی کا یہی کھیل تھا کہ بھرپور عمر کے سنجیدہ پرسنالٹی رکھنے والے یارم کو شوخ اور چلبلی سی نوخیز سی کشمالہ اپنی جانب کھینچتی تھی۔ اس کے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی ڈالتے ہوئے یارم نے اپنے لب اس کی ہاتھ کی پشت پر رکھے تو کشمالہ نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کی اس حرکت پر بھی یارم کو حیرت ہوئی۔ کیا ہوا؟ تم کمفرٹیبل نہیں ہو؟ بالآخر وہ پوچھ ہی بیٹھا۔ اسے عجیب و غریب احساسات چھیڑ رہے تھے۔ جب کشمالہ نے لہنگا سنبھالا اور بیڈ سے نیچے اتر گئی، یارم کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاید وہ نہ روٹھے پن سے اپنے شوہر کو نخرے دکھا رہی تھی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے اوپر گرا دیا۔ اپنے ہوش ربا حسن کے ساتھ اس کے اوپر گرتے ہوئے وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کی تار کو چھیڑ گئی۔ چلے ہم مانتے ہیں کہ آج کی رات نخرے دکھانا آپ کا حق بنتا ہے، لیکن ہم آپ کے کسی بھی نخرے کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ دل فریبی سے مسکرا کر یارم نے اس کی گردن پر لب رکھنا چاہے جب اس نے یارم کو دور دھکیل دیا۔ میں نے کہا مجھ سے دور رہیے، میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی۔ اس کے اس لہجے پر یارم نے حیرت اور پھر غصے سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے نخرے دکھا رہی ہے، لیکن وہ حقیقت میں اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ آج ہماری سہاگ رات ہے اور تم یہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر چبھتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ اٹھ کر بنا کسی سوال کے جواب دیے چینج کرنے چلی گئی۔ جب یارم نے ایک بار پھر اسے پکڑ لیا، اس کی کمر سے تھام کر اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔
میری مرضی اور اجازت کے بغیر تم چینج کرنے جا رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے مزید دیکھیں. بس اتنا دیکھ لیا کافی ہے. بے رخی سے جواب دے کر وہ کمرے کے اندر چلی گئی اور یارم کے چہرے پر انگنت غصے کی لہریں دوڑ گئیں. وہ ہرگز ایسا مرد نہیں تھا جو خود کسی لڑکی کی جانب قدم بڑھا کر اس کی طرف مائل ہوتا. لیکن کشمالہ اس کی بیوی تھی اور آج رات کے تقاضوں کے مطابق وہ اس سے اپنا حق وصول کرنا چاہتا تھا. کشمالہ اپنے کپڑے نکال کر حقیقت میں اندر چلی گئی جبکہ یارم غصے سے سرخ ہو چکا تھا. اس کے چہرے پر کیا کچھ نہیں تھا، ٹھکرائے جانے کی شرمندگی کا احساس اور بے پناہ غصہ. گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے اس نے اپنا سگریٹ پیک اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا. باہر جاتے ہوئے دروازہ اس نے زور سے بند کیا تھا جس کی آواز کو سن کر کشمالہ کانپ کر رہ گئی. اس کے چلے جانے کا مکمل یقین ہونے کے بعد وہ خود کو گاؤن میں لپیٹتے ہوئے باہر آ گئی. دروازے کو اس نے اچھی طرح بند کر دیا لیکن ابھی بھی اس گاؤن میں وہ خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی. اس کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں بلکہ کسی اجنبی کے کمرے میں موجود ہو. بیڈ پر لیٹتے ہی اس کا ذہن پورے دن کے ہنگاموں میں الجھنے لگا اور پھر یارم کے ساتھ بدمزگی اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں. ایک دن پہلے کا منظر اس کے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگا جب وہ اپنی شادی کے حوالے سے بے حد ایکسائٹمنٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی. اس کی خوشی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی. ہر فنکشن میں اس نے دل سے پارٹیسپیٹ کیا اور مکمل طور پر انجوائے کیا. لیکن شادی سے ایک رات پہلے اس واقعہ نے اس کی آنکھوں سے ان خوبصورت خوابوں کو چھین کر اسے ہر رنگ سے دستبردار کر دیا. اس کی آنکھوں میں خوابوں کی بجائے خوف کے سائے لہرانے لگے. اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ یارم سے نکاح نہ کرے، لیکن اب نہ صرف اس کا نکاح ہو چکا تھا بلکہ وہ مکمل طور پر اس کا حقدار بن چکا تھا. کشمالہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نکاح ہونے کے بعد وہ کبھی بھی اس کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھ پائے گی. انہی سوچوں کو ذہن میں دہراتے ہوئے وہ مسلسل نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی. وہ کمرے سے باہر نکلا تو غیر معمولی طور پر پورے گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی. شاید دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سب لوگ آرام میں مشغول تھے. بیرونی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اسے کامران نے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا. کامران اس کا تایا زاد تھا اور عمر میں اس سے بڑا. وہ کامران کا بڑے بھائیوں سے بڑھ کر ادب کرتا تھا. آج اس کی سہاگ رات تھی اور وہ اس طرح گھر سے باہر جا رہا تھا. کامران کو اسے دیکھ کر تشویش کا سامنا ہوا. اس نے موبائل نکال کر اس کے نمبر پر کال کی لیکن اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا. کامران اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اتنے سٹریس میں گھر سے نکلتا ہے تو کہاں جاتا ہے. کمرے میں جانے کے بجائے کامران نے اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا اور گاڑی لے کر اس کے پیچھے ہی چلا گیا. اس کی امید کے عین مطابق وہ اس وقت اسی آرام دہ پارک کی طرف جا رہا تھا جس میں وہ سٹریس کے باعث جا کر گھنٹوں بیٹھا رہتا. کامران نے اسے دور سے اسی مخصوص بینچ پر بیٹھے ہوئے دیکھا. اس وقت اس نے سگریٹ کو اپنے ہاتھوں میں سلگھا رکھا تھا اور بےتابی سے پیر ہلاتے ہوئے وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا. وہ اس کے پیچھے جا کر آہستگی سے اس کے قریب ہی کھڑا ہو گیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. جب یارم چونکتے ہوئے پیچھے پلٹا اس وقت اپنے پیچھے کامران کو دیکھ کر اسے شدید حیرت اور پھر شرمندگی نے گھیر لیا. نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا. کیا بات ہے برخوردار، اس وقت تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. دوستانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کامران اس کے قریب ہی بیٹھ گیا جبکہ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی سے کامران کو اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی بگڑا ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل کچھ آفس کے معاملات کے لیے پریشان ہوں. سر جھکا کر اس نے بات کو ٹالنا چاہا لیکن کامران اس کے جھوٹ سے اچھی طرح واقف تھا. ایسے کون سے معاملات ہیں یہ جو میری نظروں سے پوشیدہ ہیں؟ اس کی بات سن کر یارم نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور نظروں کو جھکا لیا. وہ کامران سے کوئی بات نہیں چھپا سکتا تھا اور یہ اس کی کمزوری تھی. عورت کو خدا نے فطری طور پر ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں انوالو ہونے کے لیے وقت طلب کرتی ہے. وہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس پر شرعی حق رکھتے ہو. بزدلوں کی طرح کمرے سے پیٹھ دکھا کر باہر نکلنے سے بہتر ہے کہ تم اسے اپنا حق سمجھ کر تھام لو اور اسے بھی اپنی جانب راغب کرو. میں اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا. یارم نے بات کا آغاز کیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے میرے قریب آئے اور مجھ پر اعتماد کرے. آخر میں اس کا شوہر ہوں. وہ اپنی بات پر مکمل قائم تھا.
کامران نے نرمی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی مخلصانہ طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں جانتا ہوں کہ عورت پر زبردستی کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، لیکن تم اس کے قریب ہو کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ اور اس کے وجود کو اپنا حصہ سمجھ کر اپنا لو۔ وہ خود تمہاری باہوں میں آنے کے لیے بے قرار ہو جائے گی۔ یارم نے حیرت سے کامران کی جانب دیکھا۔ اللہ نے عورت کو ناقص العقل بنایا ہے اور مرد کو اس کا نگران۔ تم اس کی سب سے محفوظ پناہ گاہوں میں اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لو۔ بزدلوں کی طرح خاموشی سے بیٹھ جانا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ وہ تمہارا حق ہے اور اس کا اختیار تمہیں خدا نے دیا ہے اور تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس وقت کامران کی باتوں سے اس کے اندر جنون ابھرا تھا۔ پہلے جہاں وہ کشمالہ کی حرکت سے خائف ہو چکا تھا، اب وہ اس کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ یہ حق اسے خدا نے دیا ہے اور وہ اس کی جائز بیوی ہے۔ اس بات کو ذہن میں دہراتے ہوئے اس میں چمکتی ہوئی نظروں سے کامران کو دیکھا اور کامران مسکرا اٹھا۔ وہ زندگی بھر ہر بات میں جلد بازی کرنے کا قائل تھا اور اس جلد بازی کی بنا پر اس نے کئی نقصانات بھی اٹھائے تھے۔ اس وقت وہ واپسی کے لیے آتے ہوئے مسلسل یہی اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا۔ آج کی رات کو محترمہ اپنے وجود سے روشناس کروانا چاہتا تھا۔ آج اس کی کوئی بھی نخرے بازی کام نہیں آئے گی۔ وہ اسے خود میں سمیٹ کر بتا دے گا کہ اس پر صرف یارم کاظمی کا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ کافی حد تک کشمالہ کی حرکت کی وجہ سے اس کے اندر غصہ اور جنون دونوں بھرے ہوئے تھے۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اس نے گاڑی سے اتر کر اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ جن احساسات کے ساتھ وہ پہلے کمرے کی جانب چل رہا تھا، اب اس کے احساسات مختلف تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا، یعنی کہ وہ سو چکی تھی، مگر مدھم سی روشنی میں بیڈ پر لیٹا ہوا اس کا وجود اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ یارم نے چلتے ہوئے دھیمے سے بلب میں اس کے ہوش ربا وجود کو دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جتنی معصومیت چھائی ہوئی تھی، یارم نے آج تک اتنی معصومیت نہیں دیکھی تھی۔ اس کی لمبی گھنی پلکیں اس کے چہرے پر سایہ فگن تھیں اور بکھری ہوئی زلفیں کسی معصوم بچے کی طرح اس کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سیاہ رنگ کے گاؤن میں اس کی دودھیا رنگت مقابل کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کھینچ کر اس پر سے کمبل اتارنا چاہا اور پھر رک گیا۔ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس معصوم سی لڑکی پر زبردستی کرنا اسے ایک بار پھر اپنی مردانگی کے خلاف نظر آیا۔ جھکتے ہوئے اس نے اس کی سانسوں کو محسوس کیا اور پھر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ آپ کو اس رات کا بدلہ پوری زندگی میری شدتوں کو برداشت کرتے ہوئے چکانا ہے۔ آج کی رات میں تمہیں اپنی زندگی میں آنے کے لیے بطور تحفہ اپنی شدتوں سے متعارف نہیں کرواتا۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اس نے بڑبڑا کر اسے کہا اور پھر بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ وہ مسلسل اس کی جانب کروٹ بدلے اس کے چہرے کے ایک ایک خد و خال کو دیکھ رہا تھا۔ نفاست سے بنائے گئے نقوش اور بے پناہ سفید رنگت، وہ سچ میں خدا کا کرشمہ ہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتا رہا جب تک کہ اس کی پلکیں نیند سے بوجھل نہیں ہوئیں اور اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ نیند اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکی تھی اور گہری نیند میں وہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے، لیکن کشمالہ کمرے میں نہیں تھی۔ ناگواری سے اس نے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا۔ کشمالہ کو آج شادی کی پہلی صبح کمرے میں اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خود سری پر اتر آئی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر آیا، جہاں اس کی بہنیں اور ماں گھر میں ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ مسکراتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے اترا۔ لاؤنج میں ہی کشمالہ اس کی چھوٹی بہن زینیا کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی، جبکہ وہ تو اس گھر میں اپنی بھابھی کی آمد سے ہی چہک رہی تھی۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اپنی بہنوں کو دیکھا، جن کی وجہ سے اس گھر میں پر رونق فضا چھائی رہتی۔ اس کی 3 بہنیں تھیں۔ جہاں بڑی بہن شگفتہ شادی شدہ تھی، وہیں زینیا اور مریم میں تو اس کی جان بستی تھی۔ وہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں اور یارم انہیں بے حد محبت کرتا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسے زینیا نے دیکھا تو اٹھلاتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ یارم نے اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے۔ یارم بھائی، آپ بے حد خوبصورت لگ رہے ہیں اور بھابھی کی وجہ سے آج تو کچھ زیادہ ہی جگمگا رہے ہیں۔ مریم نے یارم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اپنے مذاق کا نشانہ بنایا تو یارم تیکھی نظروں سے اسے گھور کر ایک نظر کشمالہ کو دیکھا، جو مسلسل یارم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں اپنی جانب دیکھتے پا کر یارم نے مسکراہٹ اچھالی، جسے محسوس کرتے ہوئے کشمالہ نے اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ ایک پل میں ہی اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی
ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں اس کی دودھیا رنگت مزید چمک رہی تھی۔ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار ہی ماشاءاللہ کہہ دیا۔ مبادہ اسے اس کی اپنی نظر نہ لگ جائے۔ بس کر دے، اب بھابھی کو کتنا گھوریں گے۔ مریم نے کچن سے باہر آتے ہی اس کی چوری پکڑ لی۔ لڑکیوں نے اسی بری طرح گھیر لیا تھا۔ ارے بھائی، تم دونوں چڑیلوں کو گھور گھور کر اکتا چکا ہوں، تو اب ایک خوبصورت لڑکی کو گھور کر اپنی نظروں کو پرسکون کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے محفوظ ہوتی نظروں سے اپنی بہنوں کو دیکھا۔ دیکھ رہی ہیں بھابھی، آپ کے آنے کے بعد بھائی ایک ہی رات میں کتنا بدل چکے ہیں۔ آپ نے کیا جادو کر دیا ہمارے بھائی پر۔ مریم نے شکایت لگانے والے انداز میں کشمالہ کو دیکھا، جو ان بہن بھائیوں کی نوک جھوک کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی بے حد شوق تھا کہ اس کی بھی کوئی بہن ہوتی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے اندر ہی اندر ان سے بچھڑ جانے کا احساس بھی اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ نہ جانے اب وہ دونوں اس کے بغیر کیسے رہتے۔ کچھ دیر کے بعد زبیدہ بیگم اور شگفتہ نے مل کر ناشتہ لگا دیا اور سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہو گئے۔ اس گھر میں 2 فیملیز آباد تھیں، لیکن دونوں کے پورشن علیحدہ علیحدہ تھے۔ ویسے یارم، تم آج آفس نہیں جا رہے؟ شگفتہ نے شک بھری نظروں سے یارم کو دیکھ کر پوچھا۔ اسے اندر ہی اندر اندازہ تھا کہ کہیں وہ آج بھی آفس نہ چلا جائے۔ زندگی میں کتنے موقع آئے، لیکن وہ اپنے کام سے دستبرداری نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ شگفتہ کی شادی والے دن بھی وہ آفس سے ایک ضروری میٹنگ نپٹا کر آیا تھا۔ نہیں، آج میں گھر پر رہوں گا، بلکہ اگلے 2 دن تک میرا مکمل طور پر گھر رہنے کا ارادہ ہے۔ مسکراہٹ سے اس نے جواب دیا تو زبیدہ بیگم نے شکر گزاری سے بھری نظروں سے کشمالہ کو دیکھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی اس بات سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کشمالہ کے ساتھ کس قدر خوش ہے۔ کشمالہ ان لوگوں کی باتوں کو زیادہ سمجھ تو نہیں پا رہی تھی، لیکن اسے یہاں آ کر کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ یارم کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی لوگ بھی بے حد اچھے تھے۔ تبھی بیرونی دروازے سے زارا بیگم اور شاکر صاحب اندر داخل ہوئے اور اپنے ماں باپ کو رسم کے مطابق ناشتہ لاتے ہوئے دیکھ کر وہ خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی سے ان کی جانب بڑھتے ہوئے وہ زارا بیگم کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی ماں سے ملتے ہوئے آنسو چمکنے لگے، جبکہ یارم نے مسکراتے ہوئے اس منظر کو دیکھا تھا۔ محترمہ اس سے جتنی بھی دور رہتی تھیں، لیکن دوسرے لوگوں سے بے حد اخلاق اور محبت سے پیش آتی تھیں۔ اپنی بہنوں کے ساتھ اسے دیکھ کر یارم کو اندازہ ہو چکا تھا، ارے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کشمالہ میری اپنی بیٹی ہے۔ زبیدہ بیگم نے زارا بیگم کو گلے لگتے ہوئے کہہ دیا، بالکل آپ ہی کی بیٹی ہے، لیکن یہ تو ایک رسم ہے کہ صبح دلہن کے والدین ہی ناشتہ لے کر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد دلہن کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور ان کی بات سن کر پرسکون انداز میں کھانا کھاتے ہوئے یارم نے حیرانگی سے زارا اور پھر شگفتہ کو دیکھا، جس نے بامشکل ہی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اسے اندر ہی اندر بے چینی نے گھیر لیا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ آج کا پورا دن وہ کشمالہ کے ساتھ ہی گزارے گا۔ جہاں وہ اس قدر اس کی قربت کے لیے بےتاب تھا، وہیں اس کے والدین اسے اپنے پاس لے جانے کے لیے آئے تھے۔ آنٹی، آپ کب سے بے بنیاد رسومات کا شکار ہو گئیں؟ ملا کر چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کے دل کی بات اس کی زبان پر ہی آ گئی، جبکہ اس کی بہنیں مسلسل مسکراہٹ بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ یارم بیٹا، یہ بے بنیاد رسم نہیں، اسے تم خاندانی رسم کہہ سکتے ہو، اور ویسے بھی ایک دن کی تو بات ہے جب تم دونوں میرے مہمان بنو گے۔ زہرا بیگم کی بات کو سنتے ہوئے اس نے ایک نظر کشمالہ کا دھمکتا ہوا چہرہ دیکھا، جو اس وقت خوشی سے دھمک رہا تھا۔ شاید وہ اپنے والدین کے گھر جانے کے لیے اس قدر بےتاب تھی۔ یارم کو اندر ہی اندر افسوس ہوا، کیا اسے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا شوہر کس قدر بےتابی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ جہاں وہ اس کے رات کے رویے کو بھول کر ایک بار پھر اس کی جانب قدم بڑھانے کا سوچ رہا تھا، وہیں ایک بار پھر وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ یارم کو اندازہ تھا کہ وہ صبح اٹھتے ہی اپنے رویے کی وجہ سے معافی مانگے گی، لیکن کشمالہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ شاید اسے اس سب کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ یارم کے اندر ایک بار پھر بدگمانی سر اٹھانے لگی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہ لاپرواہی سے اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھنے لگا، جب شاکر صاحب کے لفظوں نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ یارم بیٹا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، کشمالہ کے ساتھ۔ یارم نے پلٹتے ہوئے ایک نظر کشمالہ کو دیکھا۔ نہیں انکل، آپ لوگ جائیے پلیز، میں پھر کبھی آ جاؤں گا۔ اس وقت اپنے رویے میں سرد مہری لاتے ہوئے وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس سے دور چلی جائے، لیکن کشمالہ جان بوجھ کر انجان بنی بیٹھی تھی۔ بالآخر وہی ہوا، کشمالہ اپنے والدین کے ساتھ چلی گئی۔
یارم نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب شام کو اسے لینے نہیں جائے گا۔ اگر اس نے آنا ہوا تو خود ہی آ جائے گی، جبکہ زبیدہ بیگم نے اسے تاکید کر دی تھی کہ شام کو جا کر کشمالہ کو واپس لے آئے۔ ایک بار پھر اس نے کامران سے ملاقات کی اور کامران نے اسے یہی سب کچھ سمجھایا تھا۔ اپنے اندرونی معاملات کو وہ لوگوں کے درمیان زیر بحث نہیں لانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے کامران کو کہہ دیا کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے، اور اس کی بات سنتے ہوئے کامران بھی تسلی سے مسکرا دیا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کا بھائیوں جیسا کزن اگر اپنی زندگی میں مطمئن تھا تو… مریم اور زینیا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ دیکھ لیں بھابھی، آپ سے بالکل پیار نہیں کرتی، اسی لیے تو وہ آپ کو چھوڑ کر اپنے مائکے خوشی خوشی چلی گئی ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ محض ایک چھوٹا سا مذاق تھا، لیکن یارم کو یہ سب کچھ اپنے دل پر گہرائی میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اب اس سے نہ ہی کوئی رابطہ کرے گا اور نہ ہی اسے واپس آنے کے لیے کہے گا۔ صبح وہ آفس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زبیدہ بیگم نے رات کو اسے بھیجنا چاہا جب اس نے انہیں بتا دیا کہ کشمالہ کو اس نے خود ایک رات مزید رکنے کی اجازت دی ہے اور صبح ہی وہ واپس آئے گی، اور وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ بہت نرم مزاج اور شائستگی سے بھری ہوئی خاتون، وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا ساری زندگی اپنی زندگی میں رنگوں سے مزین رہے۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹا تو کشمالہ کا رویہ ایک بار پھر اس کے ذہن میں آنے لگا۔ کشمالہ کو امید تھی کہ وہ اسے کال کر کے ضرور اس بات کا احساس دلائے گا کہ وہ اس پر توجہ دیے بغیر اپنے مائکے چلی گئی۔ حالانکہ صبح یارم کے خوشگوار رویے سے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یارم اسے ایک بار پھر موقع دیتے ہوئے اس کے قریب آنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ بہترین وقت گزارنا چاہتا ہے۔ جہاں رات کو وہ اتنے غصے سے چلا گیا، وہیں اسے صبح خوشگوار موڈ میں دیکھتے ہوئے کشمالہ کو حیرت ہوئی تھی۔ کشمالہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ذرا برابر خوش نہیں ہے اس کے چلے جانے سے، لیکن پھر بھی اسے اپنا جانا ہی بہتر لگا۔ یہ رات کا تقریباً دوسرا پہر تھا جب یارم کو اپنے موبائل کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کافی دیر وہ نظر انداز کرتا رہا، لیکن مسلسل موبائل پر کال موصول ہوتی رہی۔ نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر اس نے موبائل کو اٹھایا تو کشمالہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ کشمالہ کی کال اٹینڈ نہ کرے، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کال اٹینڈ کی اور موبائل کان سے لگا لیا، جبکہ دوسری جانب سے کشمالہ کی خوفزدہ آواز اپنے کانوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یارم، یارم پلیز۔ وہ اس وقت خوف کے حصار میں تھی۔ کیا ہوا کشمالہ؟ یارم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یارم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز آ جائیں۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ ڈر؟ تمہیں؟ ڈر تمہیں میرے پاس بھی لگتا ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ یارم نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ پلیز، میں اب آپ سے نہیں ڈروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، پلیز آ جائیں۔ وہ روتے ہوئے اسے قائل کر رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ تم تو وہاں سیف ہو۔ یارم نے دوبارہ دہرایا۔ نہیں، میں سیف نہیں ہوں، یہاں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، آپ ابھی بابا کے گھر آ جائیے۔ یارم کو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اسے کیوں بلانا چاہتی ہے۔ بے دلی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ نہ جانے اب وہ اس سے کیا چاہتی تھی۔ گاڑی نکالتے ہوئے وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر یہ مذاق تھا تو کافی بھیانک تھا، اسے میری یاد تو نہیں ستا رہی۔ اس کے دل نے ہلکی سی سرگوشی کی اور پھر وہ اپنی خوش فہمی پر خود ہی مسکرا اٹھا۔ گاڑی اس وقت تیزی سے یارم کے سسرال کی جانب رواں دواں تھی۔ گھر کے باہر پہنچتے ہوئے اس نے گاڑی روکی اور کشمالہ کے نمبر پر کال کی۔ میں باہر آ چکا ہوں، دروازہ کھولو۔ اس وقت دروازہ سختی سے بند تھا۔ آپ پلیز دیوار پھلانگ کر آ جائیں، وہ سرگوشی بھرے لہجے میں دوبارہ بولی تو یارم نے موبائل کان سے ہٹا کر موبائل کو گھورا۔ اسے حقیقت میں اب اس لڑکی پر غصہ آنے لگا۔ کیا مطلب ہے دیوار پھلانگ کر آ جاؤں؟ وہ غصے میں برہم ہوتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں چور نظر آ رہا ہوں؟ نہیں، چور تو پہلے سے اندر موجود ہے، انہوں نے ماما بابا کو کمرے میں بند کر رکھا ہے اور شاید میرے دروازے کے سامنے ہی۔ اس کی سرگوشی سے ہی اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ کر لینا چاہیے تھا۔ یارم کو خود پر جی بھر کر غصہ آیا۔ اس وقت اسے مال کی پرواہ نہ سہی، لیکن اندر موجود لڑکی اس کی عزت اور اس کی بیوی تھی، اور اسے ذرا برابر قبول نہیں تھا کہ کوئی اس کی عزت کو دیکھتا یا ہاتھ لگاتا۔ گھر کی بیرونی دیوار کو پھلانگتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا اور آہستگی سے چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ کشمالہ کا کمرہ کون سا ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے وہ اس گھر میں کبھی آیا تھا۔ تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ موبائل اس نے ابھی بھی کان سے لگایا ہوا تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ والا کمرہ میرا ہے، کشمالہ نے ہلکی سی سرگوشی میں اسے بتایا جب وہ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔
سب سے پہلے اس نے کشمالا کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر کشمالا کی جان میں جان آ چکی تھی۔ ہانپتے ہوئے وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کی باہوں میں سمٹ آئی، اور اس کی اس حرکت پر مقابل نے اپنی سانس تک کو روک لیا۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اس کی دل فریب مہک یارم پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ ایک وقت کے لیے بھول گیا کہ اس کے ارد گرد خطرہ تھا یا وہ یہاں کس لیے آیا۔ وہ بس اس خوبصورت لڑکی کے نرم و نازک وجود کو محسوس کرتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ تبھی اسے اپنی پشت پر دروازہ کھولتے ہوئے محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے پلٹتے ہوئے کشمالا کو اپنی پشت کی جانب کھڑا کیا۔ نکالو جو کچھ ہے تمہارے پاس۔ وہ دو لڑکے تھے، دیکھنے میں بالکل نوخیز، لیکن اس وقت انہوں نے ہاتھوں میں پسٹل تھام رکھی تھی۔ کشمالا کی حالت تو پہلے ہی غیر ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زرد رنگت اور کپ کپاتا ہوا وجود۔ یارم انہیں بس کچھ ہی دیر میں اپنے مضبوط جسامت کے آگے ٹکنے نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ اس وقت صرف اور صرف کشمالا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم لوگوں کو جو کچھ چاہیے یہاں سے لے جاؤ، لیکن میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ ان میں سے ایک یارم کے اس لہجے پر اسے گھورتے ہوئے بولا، تم تو بڑے عاشق مزاج ہو، ہمیں تمہاری بیوی سے مطلب نہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے بھی باہر نکالو، انہیں پلیز دے دیں جو کچھ مانگتے ہیں، پلیز۔ وہ ابھی بھی اس کی پشت پر سر ٹکائے رو رہی تھی۔ یارم نے اپنا سب کچھ نکال کر ان کے حوالے کر دیا، اور وہ لڑکے ان کو گن دکھاتے ہوئے پلٹے اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پیشہ ور لوٹنے والے نہیں تھے۔ دوسرے کمرے میں شاکر صاحب اور زارا بیگم کو جا کر دیکھا تو وہ بھی بالکل ٹھیک تھے۔ اس نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشکل وقت میں یارم کا نمبر ملایا اور اسے اپنے پاس بلا لیا۔ یارم کو یہ احساس ہی دل فریب لگا کہ اسے یارم ہی اپنے نگران کے طور پر چاہیے تھا۔ واپسی پر وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آئی۔ اس کا مزاج اب کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے میں لاتے ہوئے وہ یارم کو اپنے متعلق چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بتانے لگی، اور یارم دلچسپی سے اسے سن رہا تھا۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے پشت سے تھاما اور اپنے قریب کر لیا۔ کشمالا کے اب شہر کی مانند گرتے ہوئے بال اس کے کندھوں پر پھیل گئے۔ اس کے چہرے کے ارد گرد پھیلی ہوئی لٹیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے یارم کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس کی گرم سانسوں کی حدت کشمالا کو اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی پلکیں بار بار جھکتے ہوئے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یارم نے آہستگی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر اس کی گردن پر۔ کشمالا آہستہ آہستہ اس کی محبت میں مدہوش ہوتی جا رہی تھی۔ یارم اس کے خوبصورت بالوں کی مہک کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آج اسے یقین ہو چکا تھا کہ ہر حدود کو بلائے طاق رکھتے ہوئے آج وہ اسے اپنی باہوں میں سب میں سمیٹ کر اپنی محبت کو امر کر دے گا۔ وہ آج مکمل حقوق کے ساتھ اسے اپنی دسترس میں رکھتے ہوئے اس کے حسن کو خراج پیش کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں مجھ سے دور نہیں ہونا چاہیے، اس نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں تمہاری دوری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کشمالا بس سختی سے اسے پکڑے اپنے کپ کپاتے وجود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ ایک دم سے ہی ان کے درمیان کتنے فسوخیز لمحات بیت گئے اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کشمالا کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل پر میسیج موصول ہوا، ایک بار، دو بار، اور اس کے ساتھ ہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت واضح طور پر زرد ہو چکی تھی۔ اس نے یارم کو خود سے دور دھکیل دیا اور دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح خود پر پھیلا لیا۔ اس کے اچانک یوں بدلتے ہوئے رویے پر یارم اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ یارم نے اس سے پوچھا، لیکن اس وقت اسے کشمالا کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ ساتھ خوف بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ نہیں، آپ اب جائیے۔ یارم کو اس کے بدلتے ہوئے لہجے سے حیرت ہوئی۔ کشمالا میری طرف دیکھو، مجھے محسوس کرو، تم کس چیز سے ڈر رہی ہو؟ یارم نے اسے اپنی جانب راغب کرنا چاہا جب وہ بری طرح رو پڑی۔ میں اس حالت میں ہوں اور آپ کو اس سب کی پڑی ہوئی ہے؟ کس قدر خود غرض انسان ہے آپ۔ وہ حیرت سے اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ وقت پہلے وہ مکمل طور پر اس میں مدہوش تھی، اور اب یارم کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ اسے اس لڑکی کے بارے میں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا، ورنہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں ایک دم سے کیا ہوا۔ اس نے آخری بار اس سے پوچھا جب کشمالا نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کہہ دیا کہ آپ بے شک چلے جائیے یہاں سے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف مجھے حاصل کرنا ہے، اور بس اس وقت اس نے یارم کے جذبات پر چوٹ کی تھی۔ وہ اتنا گرا ہوا انسان نہیں تھا کہ بار بار اس کے در پر اس کی محبت اور قربت کی بھیک مانگنے کے لیے چلا جاتا۔ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے بار بار ذلیل کر رہی تھی۔
گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے واپسی کے لیے گاڑی موڑ دی۔ کشمالہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے ہاتھ واضح طور پر کپ کپ آ رہے تھے۔ موبائل کو اٹھاتے اس نے جیسے ہی اسے کھولا، جگمگاتا ہوا پیغام اسے مزید اندھیروں میں دھکیل گیا۔ اس بار کچھ نہیں بگڑا تمہارا، لیکن اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ اس جگمگاتے ہوئے میسج کو دیکھ کر اس کا رنگ خطرناک حد تک تاریک پڑ چکا تھا۔ اس کے دل میں سر اٹھاتے ہوئے رازوں نے اسے وسوسوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہر بار یارم کو ٹھکرا کر اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہی ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا یارم اپنی سرخ رنگت کے ساتھ اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ کیسی لڑکی تھی، اس کی بیوی ہو کر اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنا رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے آج تک کسی بھی عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، لیکن اس کا بدلہ اتنا بھیانک ہو سکتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اس نے گاڑی کو ریڈ لائٹ ایریا کی طرف موڑ دیا۔ میں تمہاری قربت کی ہر خواہش کو مٹا دوں گا۔ تم سے زیادہ حسن آئے دن میرے بازوؤں کی طلب کے لیے بے چین ہے۔ مجھے تم سے واسطہ ہی نہیں رکھنا کشمالہ۔ نفرت سے بڑبڑاتے ہوئے وہ مسلسل کشمالہ سے مخاطب تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گلا دبا دیتا۔ آج اس وقت وہ اپنی حلال بیوی کی موجودگی میں حرام کی جانب متوجہ ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ اس کشمالہ کی وجہ سے تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس جگہ پر اس نے زندگی میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ جگمگاتے ہوئے روشن دیے، خوشبوؤں سے بکھرے ہوئے کہکے اور گنگناتی ہوئی خوبصورت لڑکیاں جو اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے ہر ایک جتن کر رہی تھیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر اور خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا جن کے پاس ادائیں تھیں، حسن تھا، دل فریبی تھی، لیکن عزت نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر بکھرتے ہوئے شرم و حیا کے رنگ نہیں تھے۔ وہ پہلی بار اس محفل میں بیٹھا تو اس کے ارد گرد اسے اپنی جانب راغب کرنے والے چہرے بکھر گئے۔ ایک لڑکی کو اس نے اپنے قریب کر لیا جب وہ بے باکی سے اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے اسے اپنی جانب راغب کر رہی تھی۔ صاحب، آج کی رات ہمارے نام کر دو۔ نہ جانے کیوں یارم کے اندر اس کے نوخیز حسن کے باوجود ناگواری پھیل گئی۔ وہ اس گناہ کی دہلیز پر قدم رکھنے سے گھبرا رہا تھا۔ گھر میں اس کی 2 جوان بہنیں تھیں، بالکل اسی طرح کھلکھلاتی ہوئی کلیاں۔ وہ لڑکی اس کے قریب سے قریب تر آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش میں تھا۔ تبھی اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ ہماری پیاس کو جگا کر ہم سے دور جانے کا مطلب؟ میرا راستہ چھوڑ دو۔ یارم نے اسے ہاتھ لگانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اپنی مرضی سے آئے ہیں آپ ان گلیوں میں۔ اس نے باقاعدہ طور پر اپنے بازو میں پہنی ہوئی چوڑیوں کو یارم کی آنکھوں کے سامنے کھنکا کر اسے اس گناہ کا یاد دلایا۔ ہاں، شاید کچھ وقت کے لیے بھٹک گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظروں کو جھکا لیا۔ اس کے قریب سے گزرنے سے پہلے اس نے اپنے والیٹ سے نہ جانے کتنے ہی نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور پھر باہر نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ آج اس لڑکی کی ضد اور انا صرف اسے ان گلیوں میں لے کر آئی تھی، ورنہ وہ ایک عزت دار شخص تھا جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اپنے کردار کو غلط چھینٹوں سے صرف اسی لیے بچایا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہنوں کا کردار صاف شفاف رہے۔ خدا نے اسے ہر چیز سے نوازا تھا، عزت، دولت، شہرت، حسن، لیکن اس کے باوجود وہ صرف کشمالہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، وہ بھی صرف اسی لیے کہ وہ اس کی جائز بیوی تھی۔ اپنے گھر میں جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے وضو کیا اور جائے نماز پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سجدے میں سر رکھتے وہ بری طرح رو دیا۔ اس نے گڑ گڑا کر خدا سے معافی مانگی تھی۔ وہ ان محفلوں کا عادی نہیں تھا، اس نے پناہ مانگ لی۔ آج کے بعد وہ یہ سوچ بھی اپنے قریب نہیں بھٹکنے دے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ حقیقت جان کر رہے گا۔ وہ اس بارے میں پتہ لگا کر رہے گا کہ کشمالہ آخر اس سے دور کیوں جانا چاہتی ہے۔ اگر یہ نکاح کشمالہ کی رضامندی کے مطابق نہیں ہوا تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اسی اعتماد کے ساتھ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا اور انہی سوچوں کے گرداب میں نیند مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کمرے میں روتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ آج جو کچھ ہوا ہے صرف اور صرف اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ مزید یہاں رہے گی تو اپنے والدین اور اپنی عزت کے لیے خود ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گی۔ اگلے دن اس نے خود ہی اپنے سسرال واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے یارم کو کال نہیں کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے کبھی بھی لینے نہیں آئے گا۔ رات کو جس طرح اس نے اسے خود سے دور دھکیل دیا، اب کشمالہ کو مکمل یقین تھا کہ وہ اس کے قریب کبھی نہیں آئے گا۔ اگلے روز ہی وہ ڈرائیور کے ساتھ واپس آ گئی۔
لیکن گھر پر یارم موجود نہیں تھا۔ زبیدہ بیگم سے ملاقات کرتے ہوئے اسے معلوم ہو گیا کہ یارم آفس کے لیے نکل چکا ہے۔ وہ زبیدہ بیگم سے یارم کے حوالے سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ شگفتہ آپا اپنے گھر واپس جا چکی تھی اور مریم زینیہ اس وقت یونیورسٹی میں تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ آرام کی غرض سے وہ کمرے میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ جو بھی تھا اب اسے اس پرسکون سے کمرے میں اپنا آپ بہت محفوظ لگتا۔ شام کو یارم کی واپسی ہوئی، لیکن اس سے پہلے مریم اور زینیہ گھر واپس آ چکی تھیں۔ وہ اسے کمرے سے باہر لے کر آئیں اور ان کے ساتھ مل کر وہ حقیقت میں اپنی ساری پریشانیوں کو بھول چکی تھی۔ شام کو یارم کی واپسی ہوئی تو وہ اسے دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ بس ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا، جبکہ کشمالہ نے اس کی آنکھوں میں سرد مہری کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی وہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ کشمالہ نے اس کے قریب آتے ہوئے آہستگی سے پوچھا، لیکن وہ بددستور آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ کشمالہ مسلسل لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے آنسو جمع ہونے لگے، جنہیں اس نے پلکیں جھپک جھپک کر اپنے اندر اتار لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کو کھو دے۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ چائے لے کر آ گئی۔ آفس سے واپسی پر چائے پینا اس کے معمولات میں شامل تھا۔ 2 دنوں تک وہ مسلسل اسے نظر انداز کرتا رہا۔ جب اس شام زبیدہ بیگم ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو کشمالہ جلدی سے انہیں دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آنٹی، آپ مجھے بلا لیا ہوتا؟ وہ شائستگی سے ان کی جانب جھکی۔ مجھے خود میرے بچوں سے بات کرنی تھی، اسی لیے ان کے کمرے میں آ گئی۔ یارم بھی انہیں دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ان کے ہاتھ میں بیکنگ میں کوئی چیز تھی جو انہوں نے کشمالہ کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے آنٹی؟ اس کی آنکھوں میں نہ سمجھی اتر آئی۔ شادی کے بعد تم لوگ بس گھر میں ہی پڑے ہو۔ میں نے تم دونوں کے لیے 2 ٹکٹس منگوا لی ہیں اور سب ارینجمنٹس ہو چکے ہیں۔ تم دونوں اپنے ہنی مون کے لیے جاؤ۔ کشمالہ نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر یارم کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت مکمل سنجیدگی تھی۔ مما، ابھی مجھے آفس کے… اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ تراش لیتا، جب زبیدہ بیگم نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے خود کو اتنا مصروف ظاہر کرنے کی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کشمالہ اور تم کل ہی جا رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو، اپنے لیے اپنی زندگی کی آنے والی خوشیوں کو خوش آمدید کہو۔ کشمالہ ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے اب دیدہ ہو گئی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ لوگ اس پر کتنی محبتیں نچھاور کرتے تھے اور وہ احسان فراموش ہوتی جا رہی تھی۔ یارم نے مزید کوئی بات کہہ کر اپنی ماں کا دل دکھانے کی بجائے ان کی بات پر حامی بھر لی۔ دوسرے دن وہ حقیقت میں روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی میں بھی مکمل بے رخی کے ساتھ ساتھ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یارم نے نہ ہی اسے خود سے مخاطب کیا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بات کی تھی۔ ہوٹل کا کمرہ بے حد شاندار تھا۔ اس کے حسین نظارے دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتے۔ کشمالہ نے ان نظاروں کو پہلی بار اتنی قریب سے محسوس کیا تھا۔ وہ تو ان میں کھو سی گئی۔ بلندوں والا پہاڑوں پر ڈالی ہوئی برف کی سفید چادر، سب کچھ اسے مبہوت کر دینے والا تھا۔ یارم کو ابھی بھی افسوس تھا کہ وہ لڑکی ان کی محبتوں کے قابل نہیں ہے۔ اس شام وہ کمرے میں آیا تو کشمالہ کمرے میں نہیں تھی، اور اس طریقے سے چلتے ہوئے اس نے پورے کمرے کو دیکھ لیا، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی۔ بالکونی سے اس کی آہستہ آہستہ آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہو۔ اس کی جانب آہستہ قدم اٹھاتا ہوا وہ اس کے پیچھے ہی جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں قسم کھاتی ہوں وہ ایک بار بھی میرے قریب نہیں آئے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میری بات کا یقین کرو۔ وہ بے یقینی سے اس خوبصورت لڑکی کی پشت کو گھور رہا تھا، جس کی حقیقت اتنی بدصورت تھی۔ مقابل کی جانب سے اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ جب ایک بار پھر کشمالہ کی آواز آئی، نہیں، میں کسی صورت بھی تم سے ملاقات نہیں کر سکتی، مجھے مجبور مت کرو۔ اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی تھی۔ یارم کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ کچھ پل کے لیے مزید یہاں رکا تو وہ پتھر کی طرح ساکت ہو جائے گا۔ کیا کمی چھوڑ دی تھی اس نے جو اسے اس طرح کا ہمسفر نصیب میں لکھ کر دے دیا گیا تھا؟ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، انتظار کرو، میں سب کچھ تمہیں دے دوں گی۔ لیکن اس نے ایک بار پھر کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے اس سب سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے، میں سب کچھ تم پر نچھاور کر دوں گی، لیکن تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وعدہ کرو مجھ سے۔ اس کی آواز میں کھلی ہوئی بے قراری یارم کا دل دھڑکا رہی تھی۔ تو آخر یہ وجہ تھی اس کے یارم کے قریب نہ آنا۔ اس کے چہرے کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھی اور چہرے کی طرف پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ غصے سے اس کے جسم کی رگیں تن چکی تھیں۔ کال کو منقطع کرتے ہوئے وہ واپسی کے لیے پلٹی اور اپنے پیچھے یارم کو دیکھتے ہوئے جیسے ساکت ہو گئی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے یقین نہیں کر پا رہی ہو۔ اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ پورا بدن کپکپا رہے تھے۔
یارم قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس وقت اس کے چہرے اور آنکھوں کی سرخ رنگت ہی ٹوٹنے والی قیامت کا پتہ دے رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہارا بھیانک چہرہ؟ اس نے سرخ آنکھوں سے کشمالہ کی جانب دیکھتے ہوئے چبا کر لہجے میں کہا تو کشمالہ نے بے اختیار ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ میں تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مضبوطی سے اس کی گردن کو تھاما اور پھر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اوندے منہ اب بالکونی سے نیچے لٹکا دیا۔ اب وہ صرف اور صرف یارم کے سہارے پر موت اور زندگی کے درمیان میں لٹک رہی تھی۔ نیچے کی جانب دیکھتے ہوئے کشمالہ کا رنگ خطرناک حد تک زرد ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کون ہے میرے علاوہ تمہاری زندگی میں؟ وہ اس قدر شدید وحشت پر اتر آیا تھا کہ کشمالہ کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری وقت ہے۔ اس خوف میں وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آواز جیسے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ بے اختیار ہی اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر تم جھوٹ بولنے کی کوشش کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت یہاں سے نیچے گرا دوں گا۔ بہت بنا لیا تم نے میرا اور اپنی زندگی کا مذاق۔ یہ ساتھ ہی اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا کہ اس کی بیوی صرف کسی غیر مرد کی وجہ سے اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ کشمالہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اسے مضبوط سہارے کے طور پر تھام چکی تھی۔ آپ اگر چاہیں تو مجھے ابھی نیچے گرا دیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے مجھے آپ کے ہاتھ سے موت قبول ہے۔ یارم بس اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے زندگی کی خواہش بس اتنی ہے کہ میں اسے آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے موت کا خوف نہیں ہے، بے شک مجھے ابھی اور اسی وقت پھینک کر ہر فکر سے آزاد ہو جائیے۔ میں نے آپ کو اپنا خون معاف کیا لیکن میری محبت پر حرف مت اٹھائیے۔ یا رب، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ تک۔ اس کی آنکھوں میں مکمل سچائی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخ رنگت اور روتی ہوئی آنکھیں یارم کو اندر ہی اندر کاٹ رہی تھیں۔ سہارا دیتے ہوئے اس نے اسے اٹھایا اور پھر ایک قیمتی خزانے کی طرح اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ وہ اسے کبھی بھی اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جدائی محبت کی سب سے بڑی کمزوری ہے، لیکن وہ اسے اپنی سربراہی میں کسی اور کے ساتھ منسلک بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت آزادی دے دوں گا، لیکن مجھے صرف اور صرف بتا دو۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد آپ ہیں۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ اس وقت وہ روتے ہوئے اسے قابل رحم لگ رہی تھی۔ یہ اس کی مہندی کی رات تھی، جس رات اسے مہندی کی رسم کے بعد اپنے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ ایک چھوٹے سے بچے نے آ کر اسے اطلاع دی کہ چھت پر کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اسے حیرت ہوئی، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اسے چھت پر اس وقت بلا رہا تھا؟ ہو سکتا ہے یارم ہوں۔ اس سوچ کے ساتھ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ لہنگا سنبھالتے ہوئے سب کی نظروں سے بچا کر وہ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت کی جانب چلی گئی، لیکن آخری سیڑھی پر جا کر اسے اندازہ ہوا کہ شاید اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سامنے کھڑا شخص شہروز تھا، اس کا ماموزاد۔ شہروز نہ صرف اپنے علاقے میں غنڈہ گردی کے باعث مشہور تھا، بلکہ کافی بار وہ اس گھر کی دہلیز پر کشمالہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے بھی آ چکا تھا۔ لیکن شاکر صاحب نے صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ کی اور میری بیٹی کے مزاج میں کوئی مطابقت نہیں ہے، اسی لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور اسی بات کو انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ انہیں اس شادی میں انوائٹ کیا گیا، لیکن نہ صرف انہوں نے انویٹیشن کو واپس بھیج دیا بلکہ ان کی طرف سے دھمکی امیز پیغامات بھی موصول ہوئے۔ اس رات بھی وہ واپس جانے کے لیے مڑی جب شہروز نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ گلے میں چین، بڑے ہوئے بال اور عجیب سا حلیہ۔ چھوڑو شہروز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں چلا کر سب کو اکٹھا کر دوں گی۔ چلا کر دو، لیکن میرے پاس تمہاری ایسی کمزوریاں ہیں کہ سب اکٹھا ہونے کے بعد تمہارے منہ پر تھوکیں گے۔ شہروز کے الفاظ سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ جتنی خوبصورت لگ رہی تھی، شہروز اسے دیکھتے ہی بے حد دیوانہ ہو چکا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے اس نے چند تصاویر اس نے کشمالہ کے سامنے کی اور کشمالہ کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا دشوار نظر آنے لگا۔ ان تصویروں کو اتنی مہارت سے ایڈٹ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کو گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایڈٹ شدہ ہیں۔ میرے پاس صرف یہ تصاویریں ہیں، بلکہ تمہارے شوہر کا نمبر بھی ہے۔ وہ مکمل مکاری پر اتر آیا۔ مجھے صرف ایک لمحہ لگے گا تمہیں آسمان سے زمین تک پٹکنے میں۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ میری تصویریں نہیں ہیں، اور ویسے بھی تمہیں شرم آنی چاہیے اتنی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے۔ کشمالہ کا تو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ بالکل میں شرمندہ ہوں،
شہروز نے عاجزی سے سر جھکایا اور پھر خبیث ہنسی ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میں نہ صرف شرمندہ ہوں گا بلکہ یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ جاتے ہوئے اپنے شوہر کی جانب سے ایک بڑی اماؤنٹ مجھے تحفے کے طور پر بھیج دینا، اور اس کے ساتھ چند زیورات بھی۔ اسے بلیک میل کر رہا تھا اور وہ معصوم لڑکی اس کی بلیک میلنگ میں آ گئی۔ اس وقت تک تم اپنے شوہر کو قریب نہیں آنے دو گی جب تک تم میرے مطالبے کو پورا نہ کر پاؤ۔ شہروز نے ایک بار پھر زہر اگلتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے قریب سے گزرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کشمالہ کے ہاتھ پوری طرح کپ کپ آ رہے تھے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی کمینگی پر اتر آئے گا، اسی لیے اس کے بعد وہ ایک ایک لمحے کی خبر رکھتا اور مسلسل کشمالہ سے اپنا مطالبہ کر رہا تھا۔ کشمالہ اس وقت نہ ہی اتنی رقم اور نہ ہی اتنے زیورات دینے کے قابل تھی، اور وہ اس گھر کے مکینوں کا اعتبار نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس رات اس کے والدین کے گھر میں اسے صرف دھمکی دینے کے لیے ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد مسلسل اسے یہ یاد دہانی کروائی گئی کہ اسے کسی بھی قیمت پر اپنے شوہر کے قریب نہیں جانا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، اور یارم کا رنگ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، اس کی بیوی محض اتنی سی بات کے لیے اس پر اعتماد نہیں کر پائی۔ تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کشمالہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے آپ سے بہت خوف آتا ہے۔ ہچکیوں کے درمیان اس کی بات کو سن کر یارم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس سے کتنی خوف زدہ رہتی ہے۔ آج کے تھکن زدہ واقعہ کے بعد اس وقت اسے آرام کی ضرورت تھی، اور یارم نے اسے تسلی دیتے ہوئے اپنی باہوں میں سمیٹ کر سلا دیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اسے ہر فکر سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے روز ہی اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی مطلوبہ راستے کی جانب موڑ دی۔ کشمالہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں یارم؟ اس نے آہستگی سے اس سے پوچھا تو یارم نے اندیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو مجھ پر اعتماد ہونا چاہیے محترمہ، جہاں بھی آپ کو لے کر جاؤں آپ پر حق رکھتا ہوں، اس نے دلکشی سے کہا تو کشمالہ نے اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ گاڑی اس کے ننیالی گاؤں کی جانب رواں دواں تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے کشمالہ کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے یارم، پلیز گاڑی کو موڑیے، ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہ شاید خوف زدہ تھی شہروز کی وجہ سے، کیونکہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اگر وہ یارم کو نقصان پہنچا دیتا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یارم نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ آج تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، کوئی تمہاری جانب میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے گاڑی سیدھا شہروز کے دائرے کی طرف موڑ دی، جہاں اپنے پالتو کتوں کے ساتھ وہ ہمیشہ براجمان رہتا۔ گاڑی عین اس کے دروازے کے سامنے کھڑی کرتے ہوئے وہ اترا اور پھر کشمالہ کی جانب سے دروازہ کھول کر اسے اپنا سہارا دے کر باہر نکال لیا۔ شہروز نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ تم انتظار میں ہو گئے، تم تو میری بیوی کا پورا بینک بیلنس تمہارے سامنے کھڑا ہے، آؤ اور اسے لوٹ لو۔ شہروز اس کی پہنچ اور اس کے نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے اپنے لڑکوں کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ یارم کاظمی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یارم نے اس روز اسے پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ یہاں یارم کاظمی نے اسے اندر کروایا تھا، اگلے 10 سالوں تک اس کے باہر آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ شادی کے اتنے دنوں تک اس نے کشمالہ کو ڈرا دھمکا کر یارم سے دور رکھا، اس کے لیے وہ اسے جتنی بھی سزا دیتا کم تھی۔ اس روز اس نے سب کے سامنے ہاتھ تھامتے ہوئے باور کروا دیا تھا کہ اگر میری بیوی کی جانب کوئی بھی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو میں ان کی آنکھوں کو پھوڑ دوں گا۔ اس روز وہ حیرت زدہ نہیں تھی، وہ رشک زدہ تھی۔ اپنے خدا کے فیصلے پر واپسی کی جانب مڑتے ہوئے اس نے کشمالہ کو مسکرا کر دیکھا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ میرے لیے خدا کی ایک نعمت ہیں اور تمہیں اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ شوخی کرنے سے باز نہیں آیا۔ اب ہم جا رہے ہیں مکمل طور پر اپنا ہنی مون سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور اس کی شروعات میں سہاگرات سے کروں گا۔ کیا خیال ہے بیگم؟ آنکھ ونک کرتے ہوئے اس نے کشمالہ کو دیکھا جو اس کی بے باکی اور اس کے شوق لہجے پر مکمل سرخ ہو چکی تھی، اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے یارم مسکرا کر رہ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے پا لے گا، کیونکہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی دل و جان سے اس پر فدا تھی۔ محبت ان کی منتظر تھی، صرف ایک وقت کے لیے ان کے درمیان بدگمانی کا زہر گھول دیا گیا، لیکن اب ان کے رشتے کی بنیاد صرف اور صرف اعتماد